اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ شروع میں ما کو کھینچیں گے، ما اشہدتہم، اشہد کی جو دال ہے یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ دال پر جزم ہے اور آگے تا پر شد ہے، تو جزم والا حرف شد والے حرف کے اندر داخل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جن شیطانوں کو ان کافروں نے اپنا رب بنا رکھا تھا، پروردگار اپنا معبود بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کن شیطانوں کے پیچھے چل پڑے ہو؟ میں نے تو نہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ان کو حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کو اپنے پیدا کرنے کے وقت، یعنی ایسا تو نہیں کہ جب میں زمین و آسمان بنا رہا تھا یہ شیطان میرے پاس موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ زمین آسمان رب کیسے بناتا ہے، پھر ان کے اندر میری صفات آ گئی ہوں، رب کی طرح پیدا کرنے کا طریقہ اور رب کی طرح صفات ان کے اندر آ گئی ہوں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والے لوگوں کو اپنا دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں، یعنی جو شیطان گمراہ کرتے ہیں میں ان کو اپنا دوست کیسے بنا سکتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، آگے لیکن یا پر زبر ہے تو پھر آگے ملائیں گے، لیکن کاف کو کھینچیں گے اور حمزہ پڑھیں گے۔ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، یعنی جن کو تم سمجھتے تھے کہ مجھ خدا کے ساتھ معبود ہونے میں شریک ہیں، اب ان کو ذرا پکارو۔ اور یہ پکاریں گے پھر ان کو، لیکن وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے درمیان ایک آڑ حیل کر دیں گے، ہلاک کر دینے والی آڑ، یعنی یہ اور ان کے معبودین کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، ان کے معبودین ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ اور جہنمی لوگ، مجرم لوگ، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ، وَرَأَ را کے بعد الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، اس کو نہیں پڑھنا، پھر لام پر جزم ہے تو رَأَل پڑھیں گے۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ، مجرمون النار، نن وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا، کھینچنا ہے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، مواقعو عین کو پھر کھینچیں گے چونکہ آگے واو ہے، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور یہ مجرم لوگ اس دن آگ کو دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے اب جہنم میں گرنا ہی ہے، اور اس جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اب ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ جہنم میرے عزیزو ایک حقیقت ہے، آج شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا ہوا ہے، لیکن قیامت والے دن لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، رکیں گے تو مثل، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں مختلف قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ ہر چیز میں جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں مختلف قسم کے مضامین، مختلف قسم کی مثالیں، مختلف قسم کے قصے، مختلف قسم کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ انسان کسی مثال، کسی قصے سے تو سمجھے اور ہدایت کی طرف آئے، لیکن انسان ہے کہ وہ بس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور قرآن سے کوئی اثر نہیں لے رہا۔ تو یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دکھ کی بات ہوگی کہ اگر ہم قرآن پڑھیں، روزانہ سنیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آ رہی ہو۔ میں خود بھی اس نیت سے آتا ہوں، پہلے دن ہی میں نے درس اسی نیت سے شروع کیا تھا کہ یا اللہ
میں خود قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ضمناً کچھ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے تو ان کو بتانا بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، میری یہی نیت ہے، اگر آپ حضرات میں سے ایک بھی بچ گیا نا انشاءاللہ، وہ دل چھوٹا نہ رکھے، میں ساتھ ہوں انشاءاللہ، ہم اس کو آخر تک پہنچائیں گے، کیونکہ میں تو اس کو خود اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہوں۔ قرآن ہے، فائدے کی چیز ہے، زندگی کی راہیں دکھلانے والی چیز ہے، اور آپ جتنے حضرات شریک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ اکٹھے چلتے رہیں گے، ورنہ انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اور کوئی آدمی ہم میں سے یہ نہ سوچے، ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو یہ آیت ہے، یہ نا یہ فلاں آدمی کو جو ہمارے درس میں بیٹھا ہے اس کو ذرا غور کرنا چاہیے، دیکھو آیت میں کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، یا یہ آیت جو ہے نا روزانہ درس سنتا ہے فلاں آدمی واٹس ایپ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے یہ درس، اب وہ سنے گا نا اس کو سیدھا ہو جانا چاہیے۔ بعد بار شیطان یہ پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ بھئی درس کے اندر فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس میں بڑی کمزوری ہے، اس آیت سے نا اس کو غور کرنا چاہیے۔ نہیں، دوسروں کو نہیں ہم نے سیدھا کرنا، یہ ہے کہ اس آیت سے میں نے سیدھا ہونا ہے، میرے اوپر قرآن نے کیا اثر کیا ہے، دوسروں کی طرف نہیں انگلیاں اٹھانی کہ قرآن بھی پڑھا ہے، درس میں بھی سنا ہے، پھر بھی تو نہیں بدلا، یہ غلط بات ہے۔ اپنے آپ سے کہنا ہے کہ بھئی تو بدلا ہے کہ نہیں بدلا، تیرے دل کی دنیا کتنی بدلی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ نمازی ہو گئے تو ہم بدل گئے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، شلوار کرتا پہن لیا تو ہم بدل گئے، نہیں، دین کا تو بہت بڑا حصہ ہے، اس میں سے یہ بھی چیزیں ہیں چند جو میں نے گنوائی ہیں، ورنہ یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن جو بتاتا ہے کہ ایمان والا اللہ کا دھیان رکھے، نماز میں بھی دھیان رکھے، میرے اندر نماز میں کتنا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اس میں میرے سمیت ہم سارے فیل ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں قرآن سے کتنا اثر لے رہا ہوں۔ چلو ہماری نمازوں میں دھیان نہیں، ہم کوشش تو کریں آرام آرام سے پڑھنے کی، غصہ نہیں کرنا چاہیے، زبان سے احتیاط سے بولنا چاہیے، گناہ کوئی نہیں کرنا چاہیے، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ ہر ایک اپنے بارے میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں کہ میں اس پہ کتنا چل رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے ہم شیطان کو اپنے اوپر اس زاویے سے نہ آنے دیں کہ ہم پورا قرآن پڑھتے رہیں اور ہماری انگلیوں کا رخ کسی اور کی طرف ہو کہ یار یہ قرآن کا درس ہوا، یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، قرآن سنتا ہے پھر بھی یار یہ تبدیل نہیں ہو رہا، بڑی یہ یعنی شیطان کی ہمارے اوپر کامیاب وار اور ضرب ہوگی۔ ہم نے اس سے یہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کا مضمون مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، تم نے اثر لیا کہ نہیں لیا؟ تو اثر تو میں نے لینا ہے، نہ یہ کہ میں نے دوسروں کو سیدھا کرنا ہے۔ تو کبھی یہ بات ہماری زبانوں پر بھی نہ آئے اور ہمارے دل پر بھی نہ آئے کہ یار یہ آدمی تو اثر بھی نہیں لے رہا، اپنے طرف ہمیشہ انگلی کا رخ رہے کہ یار میں اثر نہیں لے رہا، تو انشاءاللہ اس سے پھر فائدہ ہوگا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، یہاں رکیں گے تو بھی ہدا پڑھیں گے، اگر آگے ملیں گے تو بھی ہدا پڑھیں گے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ، یا جھٹکا آئے گا، يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی، یعنی دین آ چکا، تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پہلے والے لوگوں جیسے واقعات پیش ہیں، اولین پہلے والے لوگوں جیسے واقعات، یا عذاب بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ کافر لوگوں کے سامنے دین آ چکا تھا، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، یہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتحان نہیں لاتے جب تک خود ان پر عذاب نہ آئے پہلے لوگوں کی طرح، عذاب آئے گا تو عقل ٹھکانے آئے گی ان کی۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم کب توبہ کریں گے؟ اس وقت جب ہمارے اوپر ہماری اپنی موت آ کر کھڑی ہو جائے گی، جب اللہ کی گرفت ہمارے اوپر ہوگی۔ ہمیں دوسروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، میں نے بھی فوت ہو جانا ہے، یا میں اس وقت سمجھوں گا جب میں مروں گا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ فلاں آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، تو مجھے یہیں سے سنبھل جانا چاہیے، نہ یہ کہ میرے اوپر کوئی عذاب آئے تو میں پھر سنبھلوں۔ تو انسان کو خود اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں بھی سنائیں اور خبردار بھی کریں۔ نبی کا کام دونوں ہوتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے اور جہنم بھی سناتا ہے، جنت بھی بتاتا ہے، دوزخ بھی بتاتا ہے۔ تو آگے کوئی اثر لیتا ہے اور کوئی اثر نہیں لیتا۔
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں، اور ان کافروں نے میری آیتوں کو اور جو انہیں تنبیہ کی گئی تھی ان کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کافر لوگ دین کی باتوں کو بجائے سمجھنے کے مذاق بنا لیتے تھے۔ ہم بھی دین کی کوئی بات سن کر عمل کر سکیں تو اچھی بات ہے، عمل نہ کر سکیں تو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ایسا ہمارے ہاں بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہے۔ کسی آدمی نے پگڑی رکھی ہوئی ہے یا ہمارے ہاں زلفوں کا رواج نہیں ہے جو سنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی، اگر کسی نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو اچھی نہیں لگی نعوذ باللہ تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی کی داڑھی ہے اور وہ داڑھی کے بال سیدھے سموتھ نہیں ہیں، آپ کو اچھے نہیں لگے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ شریعت کا کوئی اور حکم ہے، جو لوگ علماء ہیں مسجدوں مدرسوں میں رہتے ہیں تھوڑی آمدنیوں پر گزارے کرتے ہیں، آپ اگر یہ دین کا کام نہیں کر سکے تو آپ ان کو ہلکی نظر سے نہ دیکھیں، ہلکا جملہ نہ بولیں، یعنی دین پر آ سکیں تو ہم اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے ذریعے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے دین کا۔ یہی کہنا چاہیے جی میں کمزور ہوں، یہ دین کا حکم ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں عمل نہیں کر سکتا عمل کی کمزوری کی وجہ سے۔ نہ یہ کہ زلفوں کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، پگڑی کا مذاق اڑانا شروع کر دینا یا دین والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، اور ایسا کرتے بھی ہیں لوگ۔ میں نے خود بھی بعض ایسے جملے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم نے دین کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولنا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ذُكِّرَ پڑھنا ہے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ رکیں گے تو یداہ اور ملائیں گے تو آگے یداہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اپنے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ آگے سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جو اعمال اس نے اپنے آگے بھیج رکھے ہیں اپنے کرتوت ان کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی یہاں کافروں کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم، فی کو بھی کھینچنا ہے اور الف کو بھی کھینچنا ہے، وفی آذانہم وقرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کافروں کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے یہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، تَدْعُو نہیں پڑھنا چونکہ عین کے بعد واو نہیں ہے صرف پیش ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر آپ انہیں ہدایت طرف بلائیں بھی صحیح تو بھی یہ سیدھے راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کافروں کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی ہے۔ ڈانٹ مطلب اندر جو بوتل کا ڈھکن دیکھا کبھی، پرانے زمانے کی بوتلیں ہوتی تھی شیشے والی، تو شیشے کا جو بوتل کا ڈھکن ہوتا تھا وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوتا تھا، وہ اس کے اندر رکھ کے مارتے تھے نا، وہ بالکل بوتل سیل پیک ہو جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں ڈانٹ، یعنی اگلی چیز بالکل بند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ ڈال دی، ایسی چیز ڈال دی ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، دلوں پہ پردے چڑھا دیے، غلاف چڑھا دیے، قرآن سمجھتے نہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اتنی بدبختیاں کی ہیں کہ اب یہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کو ہدایت دیجیے، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ پھر بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی جو لوگ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہدایت سے بھاگ جاتے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں آتے، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان پر مہریں لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، کوئی ایسا انسان گناہ نہ کر بیٹھے کہ اللہ ناراضی ہو جائے۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، باغی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا، یعنی توبہ کر کے پیچھے آتے رہنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ کیا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں مانا کہ جی مولویوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ کون سا دین ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں عمل کرنے کی ہمت اور طاقت اور ایمان کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے، کہہ دیں جی بس شریعت کا حکم ٹھیک ہے لیکن میرے اندر کمزوری ہے، نہ یہ کہ الٹا دین کا ہی مذاق بنا دینا اور دین کے خلاف ہو جانا، یوں کہہ دینا چاہیے جی ہمت نہیں ہے میرے اندر عمل کرنے کی، انشاءاللہ کروں گا۔ تو جو آدمی اس طرح گناہ سے توبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آتا،
ایک واقعہ سنا ہے میں نے، کہیں پڑھا تو نہیں لیکن سنا بہت ہے، کہ فرعون کو جب اللہ نے پکڑا تھا نا، وہ اس وقت پکڑا تھا، یہ فرعون پہلے جب تک اللہ کی پکڑ میں نہیں آیا، یہ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا کہ جس سے اللہ کی وہ پکڑ میں آئے۔ ایک دفعہ اس نے کوئی ایسا بولا کہ جس سے یہ اللہ کو وہ جملہ بہت ناگوار گزرا، پھر اللہ نے پکڑا اس کو۔ ایک اس میں یہ تھا کہ جو بات میں نے سنی ہے کہ یہ دن کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کو اللہ کو کہتا تھا کہ یا اللہ خدا تو ہی ہے، بس میں نے اپنا کام سکہ چلایا ہوا ہے۔ جب تک یہ کہتا رہا اس وقت تک رب کی پکڑ میں نہیں آیا۔ جب اس نے یہ کہنا بھی بند کر دیا تھا کہ اللہ رب تو ہی ہے، میں تو ویسے ہی کام چلایا ہوا ہے، جب یہ کہنا بند کر دیا پھر پکڑ میں آیا۔ انسان جب تک مجرم رہتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتا رہتا ہے، رب کی رحمت برستی رہتی ہے، اور جب باغی ہو جاتا ہے کہ جرم بھی کیا اور ڈٹائی بھی ساتھ، پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی گناہ بھی کریں دل میں یہ کہیں گناہ گار آدمی ہوں، بس ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں جی نہیں یہ تو بس ایسے مولوی نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ میں نے ایسے الگ الگ پڑھ دیا، آپ اسی طرح پڑھیں رَبُّكَ الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا جو پروردگار ہے بڑا بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اگر تم واپس لوٹ آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، معافیاں مانگو تو بڑی رحمتوں والا ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کون سا اس انتظار میں بیٹھ رہا ہے کہ غلطی ہو اور پکڑو؟ آگے خود فرمایا کہ اللہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ لو یؤاخذہم، اس کو یوا نہیں پڑھنا، یعنی واو نہیں پڑھنی، حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے واو کے اوپر، یوا نہیں پڑھنا، یؤا پڑھنا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، یہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو اللہ بہت جلدی عذاب بھیج دیتا۔ یعنی اگر اللہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمیں پکڑے نا، پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ وہ تو مہلت دیتا ہے، رحمت والا ہے، کبھی لوٹ کے آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دیتا ہے، کس لیے؟ لیتوب مسیء النہار، دن بھر کا گناہ گار پاپی آئے اور لمبی رات ہے، آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ ساری رات گزر جاتی ہے، وہ معافی مانگنے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ پھر دن کو نکال دیتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا گناہ گار آ کر اب توبہ کر لے۔ سارا دن اللہ انتظار کرتا ہے، وہ توبہ کرنے نہیں آتا، پھر اللہ رات کو لے آتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گناہ گار آئے اور توبہ کرے۔ اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک انسان کے غرغرے والا سانس، اکھڑتا ہوا سانس جو موت کے وقت نکلتا ہے وہ نہ نکلے، میرا رب انتظار میں رہتا ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی رحمت کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بت کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم، بت کو صنم کہتے ہیں، تو ایک دفعہ غلطی سے کہہ دیا یا صمد، تو اللہ نے 70 دفعہ کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں بندہ میں حاضر ہوں، کیا کہنا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ غلطی سے بھولے سے زبان سے نکلا ہے، صنم اور صمد تو ملتے جلتے لفظ ہے نا، تو صنم کے بجائے صمد زبان سے نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا صنم پکارنے پر بھی جواب نہ دے، صمد بھی جواب نہ دے تو فرق کیا ہوا؟ فرق تو تبھی ظاہر ہوگا نا کہ صنم کو پکارا جائے جواب نہ دے، صمد کو غلطی سے بھی پکارے تو کہو لبیک یا عبدی۔ ہمارا رب تو بڑا رحیم ہے، وہ تو رحمتیں اس کی بہانے ڈھونڈتی ہیں، کوئی بہانہ ملے اور اس کو بخشوں۔ اس نے زانیہ نے کتے کو پانی پلا دیا، میرے رب نے اسی پہ بخشش کر دی۔ تو رب بڑا رحیم اور کریم ہے، اس لیے فرمایا غفور ذو الرحمہ، بخشنے والا رحمتوں والا ہے۔ اگر ان کے کاموں اور ان کے کمائیوں اور ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑتا تو بڑا جلدی عذاب بھیج دیتا۔ ویسے اگر ہمارے عملوں کی وجہ سے پکڑتا، معاف کرنا، ہم سارے یا نا کتے خنزیر بندر سور بیٹھے ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک بھی انسان بنانے کے قابل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اعمال کہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم کیا کرتے ہیں اس آنکھوں سے؟ اللہ نے ہمیں دل دیا، ہمارے دل میں کون بستا ہے؟ یہاں تو اللہ ہی اللہ بسنا چاہیے تھا۔ ہمارے دل و دماغ پہ کس کا راج ہے؟ دنیا کا سراسر راج ہے۔ ہم سجدے میں ایک دفعہ بھی سجدہ ایسا نہیں کرتے کہ رب ہی رب اور کوئی نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں تو بدل دینا چاہیے تھا اللہ کو۔
لیکن اس کی رحمت پہ قربان جاؤں، ساری رات اس کی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، صبح اللہ انہی آنکھوں کے ساتھ اٹھا دیتا ہے۔ ساری رات کانوں سے غلط سنتا ہے، میرا رب کچھ نہیں کہتا۔ انہی ہاتھوں سے غلط پکڑتا ہے، اللہ ہاتھوں کی پکڑنے کی طاقت نہیں چھینتا۔ اسی زبان سے تکبر کے بول بولتا ہے، میرا رب فالج نہیں ڈالتا۔ ان پاؤں سے غلط راہوں پہ چلتا ہے، اللہ پاؤں نہیں کاٹتا۔ اور پھر رات بھر نافرمانی کر کے صبح کو ایک دفعہ بھی کہہ دے کہ اے اللہ ساری رات جو کیا ہے معافی مانگتا ہوں، اللہ 10 دفعہ کہتا ہے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ کیسا رب ہے، کیسا آدمی بڑھاپے میں آ کر کہے کہ یا اللہ آئندہ چوری نہیں کروں گا، ڈاکے نہیں ڈالوں گا، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اب ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، ہمت ہی نہیں رہی۔ بڑھاپے میں کہے کہ یا اللہ بدکاری نہیں کروں گا، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اب نہیں کر سکتا، لیکن ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ زندگی میں جتنی بدکاریاں کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو پتہ ہے نہیں کر سکتا، پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ چل معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ کیسا رحیم رب ہے، اس لیے وہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، وہ معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں آ بھی جائے گا انشاءاللہ، انسان ایک نیکی کرے اللہ 10 لکھتا ہے، گناہ ایک کرے تو ایک ہی لکھتا ہے۔ کیسی عجب رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو پھر بہت جلدی عذاب بھیجتا۔ بل لہم موعد لن، اس کو ذرا غور سے، یہ نا مسلسل شد آ رہے ہیں، مسلسل شد آنے کی وجہ سے ہر لفظ دوسرے کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا۔ بلکہ لام پر جزم ہے تو لہم کی لام پر شد ہے، لہم کی میم پر جزم ہے تو موعد کی میم پر شد ہے۔ اچھا آگے موعدن، یہ جو تنوین ہوتی ہے نا موعدن، یہ بھی گویا کہ نون کے اوپر جزم ہوتی ہے، چونکہ ایسے پڑھتے ہیں نا موعدن تو نون نظر آ رہا ہے نا پڑھنے میں، موعدن جیسے نون ہو اور اس کے اوپر جزم ہو، اور آگے لن کی لام پر شد آ گئی، پھر آگے لن کی نون پر جزم آئی تو یاجدو یا پر شد آ گئی۔ یہ مسلسل ہر لفظ کے آخری حرف پر جزم اور اگلے لفظ کے پہلے حرف پر شد، تو لہذا پہلا لفظ کا آخری حرف دوسرے لفظ کے پہلے حرف کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم پڑھیں گے بل لہم موعد لن یجدو، پھر پڑھتا ہوں بل لہم موعد لن یجدو، موعد پڑھنا ہے، موعد لن یجدو من دونہ موئلا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑتا نہیں، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ ان حضور علیہ السلام جن بستیوں سے گزرتے تھے، خاص طور پر مکہ والے شام جاتے تھے تو راستے میں عاد و سمود کی قوم سمود کی بستیاں آتی تھیں۔ فرمایا بستیاں تمہارے سامنے ہیں، اہلکناہم لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا یعنی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ نافرمانی کرتے کرتے اس سطح پہ پہنچیں گے تو پھر ہم ہلاک کر دیں گے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن میں 3 قصے ہیں۔ ایک قصہ ہم نے پڑھ لیا تھا پیچھے اصحاب کہف کا، کل سے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو ان کا خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور پھر ایک قصہ آئے گا 16ویں پارے میں ذوالقرنین بادشاہ کا۔ انشاءاللہ اس کو کل کر لیں گے، اللہ عمل کی توفیق دے۔